بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ رجی کا دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر بنایا۔ یہ ثابت حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نانا ہیں۔ چنانچہ حضرات روانہ ہوئے۔ جب یہ عصفان اور مکہ کے درمیان حداد مقام پر پہنچے تو حذیل کے قبیلہ بنو لحیان سے اس جماعت کا لوگوں نے تذکرہ کیا، تو بنو لحیان تقریباً 130 اندازوں کو لے کر ان کا پیچھا کرنے کے لیے چلے اور ان کے نشانات قدم پر چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا۔ یہ حضرات مدینہ سے جو کھجوروں کا زاد سفر لے کر چلے تھے، ان کی گٹھلیاں بنو لحیان کو اس جگہ ملیں، جسے دیکھ کر بنو لحیان نے کہا یہ تو یثرب یعنی مدینہ کی کھجوریں ہیں۔ چنانچہ بنو لحیان ان کے پیچھے چلتے چلتے ان تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں کو اس کا پتہ چلا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور بنو لحیان نے آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان سے کہا کہ ہم تم سے پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارے پاس نیچے اتر آؤ گے تو ہم تم میں سے ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے کہا میں تو کسی کافر کی عہد میں آنا نہیں چاہتا ہوں، اور یہ دعا کی کہ اے اللہ ہماری طرف سے اپنے نبی کو خبر پہنچا دے۔ اس پر بنو لحیان نے اس جماعت سے جنگ شروع کر دی اور حضرت عاصم کو ان کے 7 ساتھیوں سمیت تیروں سے شہید کر دیا، اور حضرت خبیب اور حضرت زید اور ایک صحابی زندہ رہ گئے۔ بنو لحیان نے ان کو پھر عہد و پیمان دیا، جس پر یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے۔ جب بنو لحیان نے ان تینوں پر قابو پا لیا تو ان لوگوں نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کو تانت سے باندھ دیا۔ اس پر اس تیسرے صحابی نے کہا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کافروں نے انہیں ساتھ لے جانے کے لیے بہت کھینچا اور زور لگایا، لیکن یہ نہ مانے۔ آخر انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے جا کر مکہ میں بیچ دیا۔ حارث بن عامر بن نوفل کی اولاد نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ حضرت خبیب نے یہ حارث بن عامر کو جنگ بدر کے دن قتل کیا تھا۔ یہ کچھ عرصہ ان کے پاس قید میں رہے، یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے حضرت خبیب کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت خبیب نے حارث کی ایک بیٹی سے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے استرا مانگا۔ اس نے ان کو استرا دے دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بے خیالی میں میرا ایک بیٹا چلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ میں نے جب اسے یوں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بہت گھبرا گئی کہ ان کے ہاتھ میں استرا ہے، کہیں یہ میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے۔ وہ میری گھبراہٹ کو بھانپ گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ میں نے حضرت خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ انگور کے ایک خوشے میں سے کھا رہے تھے، حالانکہ اس دن مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا، اور وہ خود لوہے کی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کہیں سے جا کر لا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو اپنے غیب سے رزق عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ان کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ ان کو حرم سے باہر لے چلے۔ انہوں نے کہا ذرا مجھے چھوڑ دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس واپس آئے اور ان سے کہا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا۔ قتل کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت کی ابتدا سب سے پہلے حضرت خبیب نے کی۔ پھر انہوں نے یہ بددعا کی کہ اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے وَمَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي۔ جب مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہے تو اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کے لیے قتل ہو کر کس کروٹ گروں گا۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ اور یہ میرا قتل ہونا اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے، اور اگر اللہ چاہے تو میرے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں برکت ڈال سکتا ہے۔ پھر عقبہ بن حارث نے کھڑے ہو کر ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عاصم نے جنگ بدر کے دن قریش کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا، اس لیے قریش نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ وہ ان کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر لے آئیں جس سے وہ ان کو پہچان سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک غول ان کے جسم پر بھیج دیا، جنہوں نے ان لوگوں کو قریب نہ آنے دیا، چنانچہ وہ ان کے جسم میں سے کچھ نہ لے جا سکے۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد قبیل عدل اور قبیل قارہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگوں میں اسلام آ چکا ہے، آپ ہمارے ساتھ اپنے کچھ صحابہ بھیج دیں جو ہمیں دین کی باتیں سمجھائیں اور ہمیں قرآن پڑھائیں اور اسلام کے احکام ہمیں سکھائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں میں سے 6 آدمی بھیج دیے
اور راوی نے ان 6 آدمیوں کا تذکرہ بھی کیا۔ چنانچہ یہ حضرات اس جماعت کے ساتھ چل پڑے۔ جب یہ مقام حجی پر پہنچے، یہ قبیل حذیل کا ایک چشمہ ہے جو حجاز کے ایک کنارے پر حداد مقام کے شروع میں ہے، تو اس جماعت نے ان صحابہ سے غداری کی اور انہوں نے قبیل حذیل کو ان کے خلاف مدد کے لیے بلا لیا۔ یہ حضرات صحابہ اطمینان سے اپنی قیام گاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ان کو ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے بہت سے آدمیوں نے گھیر لیا، تو یہ حضرات گھبرا گئے۔ حضرات صحابہ نے ان سے لڑنے کے لیے اپنی تلواریں ہاتھ میں پکڑ لیں، تو کافروں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم، ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو تمہارے بدلے میں مکہ والوں سے کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں اللہ کا عہد و پیمان دیتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت مرثد اور خالد بن بکیر اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہم نے فرمایا، ہم کسی مشرک کا عہد و پیمان کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اور حضرت عاصم بن ثابت نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے: ما علتی وانا جلد نابل والقوس فیها وتر عنابل، میں بیمار نہیں ہوں بلکہ میں تو طاقتور تیر انداز ہوں اور میری کمان میں مضبوط تانت لگا ہوا ہے۔ تزل عن صفحتی المعابل الموت حق والحیات باطل، لمبے اور چوڑے پھل والے تیر اس کمان کے اوپر سے پھسل جاتے ہیں، موت حق ہے اور زندگی باطل یعنی فانی ہے۔ وَكُلُّ مَا حَمَّ الْإِلَٰهُ نَازِلُ بِالْمَرْءِ وَالْمَرْءُ إِلَيْهِ آئِلُ إِن لَّمْ أُقَاتِلُكُمْ فَأُمِّي هَابِلُ، جو کچھ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے وہ آدمی کے ساتھ ہو کر رہے گا اور آدمی اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ اگر میں تم لوگوں سے جنگ نہ کروں تو میری ماں مجھے گم کر دے، یعنی میں مر جاؤں۔ اور حضرت عاصم نے اشعار بھی پڑھے: ابو سلیمان وریش المقادی وغالتم مثل الجحیم الموقدی، میں ابو سلیمان ہوں اور میرے پاس تیر ساز مقاد کے بنائے ہوئے تیر ہیں اور میرے پاس دیکھتی ہوئی آگ کی طرح کمان ہے۔ اذا النواجی افترشت لم ارعدی ومجنع من جل ثور اجردی ومؤمن بما علی محمدی، تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر جب بہادر آدمی آئیں تو میں کبھی محسوس نہیں کرتا ہوں، کیونکہ بہادر ہوں، بزدل نہیں ہوں، اور میرے پاس ایسی ڈھال ہے جو کمبال والے بیل کی کھال سے بنی ہوئی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے میں اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ اور یہ شعر بھی پڑھا: ابو سلیمان ومثلی رام وکان قومی معشرا کراما، میں ابو سلیمان ہوں اور میرے جیسا بہادر ہی تیر چلاتا ہے اور میری قوم ایک معزز قوم ہے۔ پھر حضرت عاصم نے ان کافروں سے لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کے دونوں ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ جب حضرت عاصم شہید ہو گئے تو قبیل حذیل نے ان کا سر کاٹنا چاہا تاکہ یہ سر سلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ بھیج دیں، کیونکہ جب حضرت عاصم نے سلافہ کے بیٹے کو جنگ کے احد کے دن قتل کیا تھا تو سلافہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اسے حضرت عاصم کا سر مل گیا تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیے گی۔ جب قبیل حذیل کے لوگ ان کا سر کاٹنے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا غول بھیج دیا جس نے حضرت عاصم کے جسم کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور ان مکھیوں نے قبیل حذیل کے لوگوں کو ان کے قریب نہ آنے دیا۔ جب یہ مکھیاں ان کے اور حضرت عاصم کے درمیان حائل ہو گئیں تو لوگوں نے کہا ان کو ایسے ہی رہنے دو، جب شام کو یہ مکھیاں چلی جائیں گی تو پھر ہم آ کر ان کا سر کاٹ لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے پانی کی ایسی رو بھیجی کہ جو ان کی ناش کو بہا کر لے گئی۔ حضرت عاصم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ کبھی کسی مشرک کو ناپاک ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ کوئی مشرک ان کو ہاتھ لگا سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ شہد کی مکھیوں نے ان کافروں کو قریب نہ آنے دیا تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ایسی ہی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عاصم نے تو اپنی زندگی کے لیے نظر مانی تھی کہ انہیں کوئی مشرک ہاتھ نہ لگا سکے اور نہ وہ کسی مشرک کو ہاتھ لگائیں گے، لیکن جیسے وہ زندگی میں مشرکوں سے بچے رہے ایسے ہی ان کی وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشرکوں سے حفاظت فرمائی۔ اور حضرت خبیب، حضرت زید بن دثینہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم نرم پڑ گئے اور زندہ رہنے کو ترجیح دی اور خود کو ان کافروں کے ہاتھوں میں دے دیا، یعنی ان کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے ان تینوں کو قیدی بنا لیا، پھر انہیں مکہ جا کر بیچنے کے لیے لے کر چلے گئے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ مقام زہران پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن طارق نے اپنا ہاتھ کسی طرح رسی سے نکال لیا اور پھر انہوں نے اپنی تلوار پکڑ لی اور کافر ان سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کو پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ ان کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر دہران میں ہے۔ اور وہ کافر حضرت خبیب اور حضرت زید کو مکہ لے کر آئے
اور قبیلہ حذیل کے 2 آدمی مکہ میں قید تھے۔ ان کافروں نے ان دونوں حضرات کو اپنے 2 قیدیوں کے بدلے میں قریش کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت خبیب کو جوہیر بن ابی ایاب تمیمی نے خریدا اور حضرت زید بن دثینہ کو صفوان بن امیہ نے اس لیے خریدا تاکہ انہیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر سکے۔ چنانچہ صفوان نے نسطاس نامی اپنے غلام کے ساتھ ان کو تنعیم بھیجا اور قتل کرنے کے لیے ان کو حرم مکہ سے باہر نکالا۔ قریش کا ایک مجمع جمع ہو گیا جن میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے۔ جب حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے آگے کیا گیا تو ان سے ابو سفیان نے کہا، اے زید، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس ہوں اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن مار دیں اور تم اپنے اہل و عیال میں رہو؟ تو حضرت زید نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں ہیں وہاں ہی ان کو ایک کانٹا چبھے، اور اس تکلیف کے بدلے میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پھر حضرت زید کو نسطاس نے قتل کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت خبیب بن عدی کے بارے میں مجھے حضرت عبداللہ بن ابی نجیح نے یہ بتایا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ جوہیر بن ابی ایاب کی مادی ماریہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت خبیب کو میرے پاس میرے گھر میں قید کیا گیا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو جھانک کر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگور کا ایک خوشہ تھا جسے وہ کھا رہے تھے، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس وقت روئے زمین پر کھانے کے قابل انگور کہیں نہیں تھے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ اور حضرت عبداللہ بن ابی نجیح نے کہا کہ حضرت ماریہ نے یہ بیان کیا کہ جب حضرت خبیب کے قتل ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک استرا دے دو تاکہ میں صفائی کر کے قتل کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں نے قبیلہ کے ایک لڑکے کو استرا دیا اور اس سے کہا کہ اس مکان میں جا کر یہ استرا اس آدمی کو دے آؤ۔ حضرت ماریہ کہتی ہیں کہ جو ہی وہ لڑکا استرا لے کر ان کی طرف چلا تو میں نے کہا، میں نے یہ کیا کیا؟ اللہ کی قسم اس آدمی نے تو اپنے خون کا بدلہ پا لیا، یہ اس لڑکے کو قتل کر دے گا اور اس طرح اپنے خون کا بدلہ لے لے گا، اور یوں آدمی کے بدلے آدمی قتل ہوگا۔ جب لڑکے نے ان کو استرا دیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے استرا لیا، پھر اس لڑکے سے کہا کہ تیری عمر کی قسم، جب تیری ماں نے تجھے یہ استرا دے کر میرے پاس بھیج دیا تو اسے یہ خطرہ نہ گزرا کہ میں تمہیں دھوکے سے قتل کر دوں گا۔ پھر اس لڑکے کو جانے دیا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا حضرت ماریہ کا اپنا بیٹا تھا۔ حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر وہ کافر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حرم سے باہر آئے اور ان کو لے کر سوری دینے کے لیے مقام تنعیم پہنچے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں سے کہا، اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ انہوں نے کہا، لو نماز پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے نہایت عمدہ طریقے سے 2 رکعت نماز مکمل طور سے ادا کی۔ پھر ان کافروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، غور سے سنو، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا۔ اور قتل کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے شروع کیا۔ پھر کافروں نے ان کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا۔ جب انہوں نے ان کو اچھی طرح بات دیا تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ، ہم نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا ہے اور ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی ساری خبر کل اپنے رسول کو کر دینا۔ پھر انہوں نے یہ بددعا کی، اے اللہ، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا اور ان کو ایک ایک کر کے مار دینا اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ پھر ان کافروں نے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اس دن اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ دیگر کافروں کی ہمراہی میں وہاں موجود تھا۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ حضرت خبیب کی بددعا کے ڈر سے مجھے زمین پر لٹا رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جس کے خلاف بددعا ہو رہی ہو وہ اپنے پہلو پر لیٹ جائے تو وہ بددعا اسے نہیں لگتی بلکہ اسے پھسل جاتی ہے۔ مغازی موسیٰ بن عقبہ میں یہ مضمون ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ دونوں ایک دن شہید کیے گئے، اور جس دن یہ حضرات قتل کیے گئے اس دن سنا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وعلیکم السلام یا وعلیک السلام۔ خبیب کو قریش نے قتل کر دیا، اور آپ نے یہ بتایا کہ جب کافروں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا تو ان کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے کافروں نے ان کو تیر مارے، لیکن اس سے ان کا ایمان اور تسلیم اور بڑھ گیا۔
حضرت عروہ اور حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کافر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے لگے تو انہوں نے بلند آواز سے ان کو قسم دے کر پوچھا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہو اور ان کو سولی دے دی جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، عظیم اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس پر وہ لوگ ہنسنے لگے۔ ابن اسحاق نے اس بات کو حضرت زید بن تثنہ کے قصے میں ذکر کیا ہے، فاللہ اعلم۔ طبرانی نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی لمبی حدیث ذکر کی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ جو مشرکین جنگ بدر کے دن قتل کیے گئے تھے ان کی اولاد نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ جب مشرکوں نے ان کو سولی پر چڑھا کر مارنے کے لیے ان پر ہتھیار تان لیے تو بلند آواز سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر پوچھنے لگے، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، عظیم اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے۔ اس پر وہ کافر ہنس پڑے۔ جب مشرک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکانے لگے تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے، لقد جمع الاحزاب حولی وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعی، میرے ارد گرد کافروں کے گروہ جمع ہیں اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور ادھر ادھر کے سب لوگ پوری طرح جمع ہیں۔ وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جذع طویل ممنع، اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے اور مجھے سولی پر لٹکانے کے لیے ایک لمبے اور مضبوط کھجور کے تنے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ الی اللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مصرعی، میں وطن سے دوری کی اور اپنے رنج و غم کی اور ان چیزوں کی اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں جو ان گروہوں نے میرے قتل ہونے کی جگہ پر میرے لیے تیار کر رکھی ہے۔ فذا العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بضعوا لحمی وقد بان مطمعی، اے عرش والے، یہ کافر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس پر مجھے صبر عطا فرما، ان لوگوں نے میرا گوشت کاٹ ڈالا ہے اور میری امید ختم ہو گئی ہے۔ وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصار شلو ممزعی، اور یہ سب کچھ اللہ کی ذات کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو میرے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں برکت ڈال سکتا ہے۔ لعمری ما احفر اذا مت مسلما على ای حال كان للہ مضجعی، میری عمر کی قسم، جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس حالت میں میں اللہ کے لیے جان دے رہا ہوں۔ اور ابن اسحاق نے ان اشعار کو ذکر کیا ہے اور پہلے شعر کے بعد یہ شعر بھی ذکر کیا ہے، وَكُلُّهُمْ مُبْدِ الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَيَّ لِأَنِّي فِي وَثَاقٍ بِمَضْيَعِي، اور یہ سب دشمنی ظاہر کر رہے ہیں اور میرے خلاف پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کیونکہ میں بیڑیوں میں ہلاکت کی جگہ میں ہوں۔ اور پانچویں شعر کے بعد ابن اسحاق نے اشعار بھی ذکر کیے ہیں، وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ، ان لوگوں نے مجھے موت اور کفر کے درمیان اختیار دیا، حالانکہ موت اس سے بہتر ہے۔ میری دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں لیکن یہ کسی گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں بہ رہے ہیں۔ وَمَا بِي حِذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حِذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ، مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ میں نے مرنا تو ضرور ہے، مجھے تو لپٹ مارنے والی آگ کی لپٹ کا ڈر ہے۔ فَوَاللَّهِ مَا أَرْجُو إِذَا مِتُّ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَضْجَعِي، اللہ کی قسم، جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مر رہا ہوں تو اس بات کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے لیے کس پہلو پر لیٹنا ہوگا۔ فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَذْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي، میں دشمن کے سامنے عاجزی اور گھبراہٹ ظاہر کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ مجھے تو اللہ کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔